مرحبا مرحبا جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ الحاج پیر محمد خالد حسن مجددی صاحب. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبينا ونبي الحرمين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا نور الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارثه. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگته قصہ مختصر. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان میں کہتا ہے میری جان ہے. لائق صد مہر و محبت سامعین کرام اور عزت کے لائق صاحبان علم و عمل علماء ذوی الاحتشام اور اس کا انتظام و انصرام کرنے والے ہمارے یہ عزیزے، ہمارے یہ بیٹے، اللہ ان کو صحت و تندرستی سے دیر سلامت رکھے. جس محبوب کی محبت میں یہ اتنے پیارے اہتمام کرتے ہیں اور پیارے آقا کی نام کی جوت جگاتے ہیں، ان کے نام کو بلند کرتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان بیٹے کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور جو برزخ کی زندگی میں اللہ اور رسول کی یاد میں وہاں پر محو ہیں، زیر زمین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے مقامات سے مالا مال کرے اور انہیں اللہ کا مالک بنائے. آج الحمد للہ تعالی مجھے اس مہینے کے اندر اتفاق آج پہلا ہو رہا ہے کہ اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر میں محفل میلاد میں شریک ہو رہا ہوں. پورا مہینہ میرا ادھر نہیں رہا کیونکہ اللہ نے کرم فرمایا، مجھے اللہ نے وہاں پر جانے کا موقع عطا فرمایا اور میرے وسائل اس نے بنائے. اس جگہ کو مجھے لے گیا جس جگہ کو اس نے اپنے محبوب کے مرکز بنانے، آپ کے مولد مبارک، آپ کی پیدائش مبارکہ، آپ کا میلاد مبارک جس جگہ سے نکلا، جس جگہ سے پھوٹا، جس جگہ پہ منایا گیا، جہاں پر فرشتے سب سے پہلے آ کر
ولادت نبی پر نعرے لگاتے رہے، ولادت نبی پر آ کر ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے رہے، جہاں پر اللہ کے فرشتے آ کر کے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ان کو ان کی محبت کے ڈونگرے برساتے رہے، جہاں پر جنت کی حوران جو ہیں وہ آ کر کے حضور کو سلامی دیتی رہی، جہاں پر حضرت سیدتنا مریم، سیدتنا عائشہ، سیدتنا آسیہ سلام اللہ علیہما وہ اپنی روحانی انداز کے اندر تشریف لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر ان کی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ اس جگہ پر مجھے حاضر ہونے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر درود و سلام کے وہ مقامات ہم نے اس انداز میں دیکھے۔ کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ جو دن تیرے شہر میں گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، جو دن تیرے شہر میں گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، رات جو تیرے شہر میں آئے اس جیسی کوئی رات نہیں، رات جو تیرے شہر میں آئے اس جیسی کوئی رات نہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لو لاک والے صاحبی سب تیرے گھر۔ کون عرفات کو جانتا، کون مزدلفہ کو جانتا، کون مشعر حرام کو جانتا، کون خانہ کعبہ کو جانتا، کون مدینہ الرسول کو جانتا، کون مقام احد کو جانتا، کون مقام بدر کو جانتا، کون مقام حنین کو جانتا، کون مقام احزاب کو جانتا، کون مقام خندق کو جانتا اگر وہ محبوب جلوہ فرما نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ جی حقیقت تو یہ ہے۔ اور آئیے مجھے یہ بھی بات ذہن کے اندر آتی ہے، ہمارے ضلع کا ایک بہت بڑا سیاستدان اور وہ آدمی جس نے تحریک پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور جو بہترین قسم کا وہ مقرر بھی تھا، ادیب بھی تھا، خطیب بھی تھا، شاعر بھی تھا، اس نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چاند اشارے۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے ایک خوبصورت لفظ جو کہا، جو ایک شعر کہا تو میں پڑھا کرتا ہوں، اکثر پڑھتا ہوں، ان علماء کو بھی یاد ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ صاف لفظوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شخصیت مبارکہ ہے کہ اگر لو لاکا لما کا یہ شور نہ ہوتا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد نہ ہوتی تو یہ کائنات کہاں پر ہوتی۔ گر ارض و سما کا، گر ارض و سما کی محفل میں، شعر مجھے یاد آ گیا، بڑھاپے نہ بھول جاتا ہوں، گر ارض و سما کی محفل میں لو لاک لما کا شور نہ ہو، بڑا مشہور شعر ہے یہ، گر ارض و سما کی محفل میں لو لاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروگرام بنانا تھا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تمام انتظامات مکمل کر دیے۔ یوں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ محفل میں مجھ فقیر کو بلایا گیا اور کہا کہ تم نے خطاب کرنا ہے، تو حضرت مولانا حافظ محمد رفیق صاحب نے، ان کے برادر اکبر عبدالحفیظ صاحب نے، یہ شعیب صاحب نے، یہ ہمارے عزیزوں نے آنے سے پہلے یہ انتظامات شروع کر دیے۔ انہوں نے دریاں بھی بچھائیں، انہوں نے یہ کرسیاں بھی منگوائیں، انہوں نے لائٹیں بھی لگوائیں، انہوں نے لاؤڈ سپیکر بھی منگوایا، انہوں نے یہ ہار بھی منگوائے، انہوں نے ہمارا گویا کہ استقبال کرنے کا پروگرام بھی کیا، لیکن اس تب کیا جب کہ میرے آنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ میرے آنے کے اعلان کے ساتھ انہوں نے یہ سارے پروگرام میرے آنے سے پہلے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا، زمین پہلے پیدا کی، آسمان پہلے پیدا کیا، شمس و قمر پہلے پیدا کیا، شجر و حجر پہلے پیدا کیا، مکہ مدینہ کو پہلے پیدا کیا، شمال و جنوب کو پہلے کیا، اور چشمے پہلے پیدا کیے، یہ پہاڑ پہلے پیدا کیے، یہ تمام چیزیں پہلے پیدا کی، بحر و بر کو پہلے پیدا
پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کہا اب اعلان کی بھی ضرورت ہے، تو اعلان کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نوح علیہ السلام کو پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا، سلیمان علیہ السلام کو پیدا کیا، یوشع بن نون کو پیدا کیا، حضرت زکریا کو پیدا کیا، حضرت یحییٰ کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اعلان کر دیا کہ عیسیٰ جو ہے یہ بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر ہے۔ اب اس کے اعلان کے بعد اس محبوب کو میں جلوہ فروز کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ زندہ اب چونکہ اعلان کر دیا ہے ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اب اس احمد کو میں محمد بنا کر کے زمین میں بھیجا۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارے آقا کا نام کسی فرد نے نہیں رکھا۔ بے شک سبحان۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ابو طالب نے بھی نہیں رکھا، عبد المطلب نے بھی نہیں رکھا، سیدنا حمزہ نے بھی نہیں رکھا، حضرت عباس نے بھی نہیں رکھا۔ اور کون کہتا ہے؟ ابو طالب بھی کہتے ہیں، اور کون کہتا ہے؟ حسان بن ثابت بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کا نام کس انداز میں رکھا؟ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نام سے اے آقا تمہارا نام نکالا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ حامد۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود۔ اور ان کا جو مرکز ہے نا، مخرج ہے، وہ ہے حمد۔ اور علماء کی محفل ہے، جب حمد کو مجردوں پر لائیں گے گرامر کے لحاظ سے تو یہ ہوگا حمدہ یحمد حمدن فہو حامد وحمدہ یحمد حمدن فذاک محمود۔ اب فرماتے ہیں کہ حامد جو ہے وہ ہے تعریف کرنے والا، حامد جو ہے وہ ہے تعریف کرنے والا۔ اور حامد کون ہے؟ تعریف کرنے والا کون ہے؟ اچھا، وہ محمود ہے جس کی تعریف کی جائے، جی، لیکن محمود کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اسائی یبعثک ربک مقام محمودہ، فرمایا محبوب تجھے ہم اس مقام پہ لے جائیں گے جس کو ہم مقام محمود کہیں گے۔ علماء کہتے ہیں محمود کا جو لفظ ہے، محمود کا جو اسم ہے، یہ مشترک ہے درمیان خالق اور مخلوق کے، عابد کے اور معبود کے، اے میرے آقا کے اور اللہ کے درمیان میں یہ مشترک ہے۔ اور اگر لے جائیں اس کو مزید کی طرف گرامر کے اندر تو وہاں آتا ہے حمد یحمدو، حمد یحمدو محمدن، جی، حمد یحمد فذاک محمد، تو وہاں پر لفظ محمد جو ہے صفت مشبہ میں آتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ابو جیل اینڈ کمپنی جو ہے وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، تو انہوں نے آپ کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ ہم نے مزمم رکھ دیا ہے۔ تو اے میرے آقا نے فرمایا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی یلعنون مزمما ویسبون مزمما وانا محمد، فرمایا وہ جس کو برا بلا کہتے ہیں وہ مزمم ہے، میرا تو نام خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کا معنی یہ ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، فرمایا جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ اور بات یہ ہے کہ آقا کی پیدائش سے پہلے بھی تعریف تھی، آقا کی پیدائش کے بعد بھی تعریف ہے۔ یوں کہیے کہ ماضی بھی میرے آقا کا، حال بھی میرے آقا کا، مستقبل بھی میرے آقا کا، گویا کہ یہ ماضی، حال، مستقبل جو ہے اللہ نے میرے آقا کی تعریف کے لیے بنایا۔
میرے آقا کی تعریف کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر ذرا آ جائیے جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی، چاہتا ہوں کہ 2 کلمے اس پر بھی کہہ دوں۔ فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے ہر مومن کے قریب ہے، قریب ہے۔ قریب کا لفظ جو ہے نا وہ عربی کا لفظ ہے، لیکن قریب کا معنی ہوتا ہے کہ جس کو یا دیکھا جائے یا محسوس کیا جائے۔ قریب دیکھیں نا، یہ میرے علم و مسا میرے قریب بیٹھے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو میں نے مدینہ شریف میں بھی دیکھا ہے جی، جہاں وہاں پر حضور کی بارگاہ کے اندر بھی ان سے میری ملاقات رہی۔ ادھر ماشاءاللہ حضرت مولانا ہمارے جماعت اہل سنت کے امیر ہیں، ہمارے ضلع گجرانوالہ کے، یہ چشتی صاحب، یہ بھی میرے قریب ہے۔ میں ان کو بھی قریب کہہ سکتا ہوں، میں ان کو بھی قریب کہہ سکتا ہوں۔ میں ادھر بیٹھے ہوئے اپنا دستگیر خان کو بھی قریب کہہ سکتا ہوں، شعیب کو قریب کہہ سکتا ہوں، اسلم صاحب کو قریب کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اسلم صاحب جو ہیں وہ قریب تو ہیں لیکن اتنے قریب نہیں جی، اتنے قریب نہیں جتنے قریب میرے چشتی صاحب ہیں یا دل محمد صاحب ہیں، یہ اس سے یہ قریب ہیں۔ اگر میں یہ بھی ان کی بھی نفی کر دوں تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں کرسی کے یہ گویا کہ پائے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، لاؤڈ اسپیکر اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور یہ میری لاٹھی اس سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا رومال اس سے بھی زیادہ قریب ہے، میری باسکٹ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا یہ کرتا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا امامہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونے کے لیے لفظ کو بار بار کئی انداز میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو میرے نیک ہیں، جو میرے اچھے ہیں، ان کے قریب میری رحمت ہے۔ میں اللہ سے پوچھتا ہوں یا اللہ تیری رحمت جو ہے وہ کہاں پر ہے، کس انداز کے اندر ہے اور وہ کیسے قریب ہے؟ فرمایا سن لو میری رحمت جو ہے وہ فقط میری ذات کی طرف ہی نہ رکھنا، ایک ذات میں نے مجسمہ رحمت بنا کر کے بھی دی۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، میرا اسم رحمت نہیں، کیوں میں پیدا کنندہ ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ میرا اسم جو ہے وہ رحمت نہیں، لیکن جس رحمت بنا کر بھیجنا ہے اس کا نام رحمت بھی ہے، اس کا نام صفت میں اسماء صفات میں سے رحمت بھی ہے۔ اور میں پوری قرآن کی آیت اس کے بارے میں نازل کر دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے اے محبوب تجھے زمانے کے اندر، زمین کے اندر، زمین و آسمان کے اندر نہیں بھیجا۔ یا اللہ بات نافی ہے کہ نفی کرنا ہے، فرمایا نفی اس واسطے پہ کرنا کہ میں مغرو اسبات کرنا ہے، میں بعد اسبات کرنا ہے، تے جدوں میں اسبات کرنا ہے تے نفی نے ختم ہو جانا ہے، اسبات نے موجود رہنا ہے۔ یا اللہ تیری نفی کدوں تے تیرا اسبات کدوں؟ فرمایا میری نفی جڑی ہے اے میں اپنے آپ تے لازم کیتی ہے تے لازم کر کے اسبات بھی لازم کیتا ہے۔ نفی جڑی ہے وہ نہ ہون دی ہے، جدوں میں انہوں ہو کر دیتا ہے، میں پیدا کر دیتا ہے، میں بنا دیتا ہے، میں بھیج دیتا ہے، تے پھر وہ دی نفی نہیں ہوے گی۔ یا اللہ اور نفی ہو دی ماضی چ نہیں ہوے گی، حال چ نہیں ہوئے گی، مستقبل چ نہیں ہوئے گی۔ فرمایا او دے واسطے ماضی جڑا بھی نہیں ہوے گا، حال بھی نہیں ہوے گا، مستقبل بھی نہیں ہوے گا۔ کائنات دا ذرہ ذرہ وہ رحمت دا محتاج ہوے گا تو سارے نوں رحمت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یا اللہ بندہ دیکھ کے یہ سارے جہان کو میں پورا ہوگا، بندہ دیکھ کے سارے جہان کہ میں پورا ہوگا۔ فرمایا تے میں نہیں ایک، میں بھی تے ایک ہی ہاں نا، تے میں آنا وا الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفاں وہ ذاتیاں نے جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے، سارے جہاناں دا پالن والا ہے۔ میں مثال دیاں گا صرف سمجھان واسطے۔ ایمان نہ دسو بچہ بغیر ماں دی محبت تے پل سکتا ہے؟ ماں دی رحمت تو بغیر بچہ پل سکتا ہے؟ ماں خدا دی قسمیں جنہ جفر جالتی ہے نا اپنے بچے نو پالن واسطے، وہ انہاں ماواں نو پوچھو جنہ دے گھر دے وسائل نہیں تے ہوندی ہے سردی ہوے تے سردی دے اندر رات نو بچہ پیشاب کرے، بسترا دوجا موجود نہ ہوے تے ماں او دے پیشاب والی ٹھنڈی جگہ تے او دے مانگ دیاں راتاں گزار دیے، بچے نو سینے تے رکھ کے تے اونوں پال دی۔ اللہ اللہ میرے رب نے ماں دا مرتبہ ہی بڑا بنا دیتا ہے، پیو دا بڑا ہی مرتبہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا رب نے اس گل کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کی جائے تے والدین دا احسان منیا جائے۔ یا اللہ احسان کتنا چر منی ہے؟ فرمایا جمن تو لے کے مرن تک تے مرن تو بعد قیامت تک وہ احسان منی۔ سبحان اللہ۔ جمن تو لے کے مرن تک تے مرن تو بعد کیوں مرد باق ہویا ہے لفظ کی ہے جی مرد بعد مرد جب بندہ مر گیا تو دا کی احسان ہے؟ فرمایا اولاد جڑی نیک ہوے گی نا او جا کے ماں فوت ہو گئی ہے تے دی قبر تے کھلوے گی نا، آکھے گی نا السلام علیکم یا اہل القبور، تے او ماں جڑی ہے نا اکا چک کے قبر دے وچ بھی انہوں ویکھے۔ سبحان اللہ۔ باپ اگر فوت ہو گیا ہے تے نظر دے چک کے تو انہوں ویکھے گا، آکھو گیا کی لفظ بیان دیو؟ میں نہ اللہ دا محبوب فرماندا ہے، فرمایا انہو لیسمع قرع نعالہم، فرمایا وہ تیرے جتی دی کھڑکڑاہٹ بھی سنتی ہے۔ عام مومن دی بھی وہی پوزیشن ہے تے جدوں وہ سندی ہے تے پھر تو جدوں اس ماں دی قبر دے اوتے اس باپ دی قبر دے اوتے جا کے فاتحہ پڑھنا ہے، اصال ثواب کرنا ہے تے میرے رب دے محبوب نے فرمایا تو اونا چر اپنے گھر واپس نہیں آؤندا جنہ چر تینوں رب اس ماں دے قبر تے جان دی وجہ نال باپ دی قبر تے جان دی وجہ نال دو عمریاں دا ثواب نہیں عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں عمرہ کر کے آیا، میرے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ میرا عمرہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ دن ممسان پوچھے بھی گیا سن کوئی سرٹیفکیٹ ملیا نہیں، آپ تھوڑے تو بھی بتھیرے لوگ گئے ہیں کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آئے، کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ میں نہ حج کا بھی سرٹیفکیٹ کوئی نہیں جی، حج کا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں، عمرے کا بھی سرٹیفکیٹ کوئی نہیں، لیکن رحمت للعالمین سونے نبی نے ماں باپ کا مقام اتنا بنا دیتا ہے، فرمایا جا تو پتہ نہیں مکے آویں یا نہ آویں، مدینہ شریف آویں یا نہ آویں، اوے ماں باپ دی قبر تے جاویں تے میں محمد تینوں دو عمریاں دا ثواب دیتا۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک گل میں کراں گا، میرے ماں پیو نوں جڑا ایمان دی دولت ملی ہے کتھوں ملی ہے؟ سبحان اللہ۔ تے جے مینوں ملی ہے تے کتھوں ملی ہے؟ جے میرے استاد نوں ملی ہے تے کتھوں ملی ہے؟ جے میرے شیخ نوں ملی ہے تے کتھوں ملی ہے؟ جی اے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کولوں ملی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کولوں ملی ہے۔ تے رب کائنات نے فرمایا کہ رب العالمین میں وتکلم، نہ میرا کوئی شریک ہے، نہ میری کو ضد ہے، نہ میری کو ند ہے، میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جدوں میں ہے ہی کلا ہاں تے میں کلیاں اگر ساری کائنات دا رب ہو سکنا تے جنوں میں سونا بنا کے کلا کیا ساری کائنات دا رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا؟ ساری کائنات دا رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں آدم تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نو رحمت للعالمین نہیں بنایا۔ اسی سارے نبیوں کا احترام کرنے ہیں، خدا دی قسم سلام پڑھنے جی، اسی پڑھنے وسلام علی المرسلین
والحمدللہ رب العالمین۔ علماء بیٹھے کچھ پڑھ دینے کہ نہیں پڑھ دے، وسلام علی المرسلین، اسی سلام پڑھنے سارے نبیاں تے، وہ دی وجہ کی ہے ساڈے سونے نے آکھیا یہ بھی تہاڈے ہی نے، ساڈے سونے نے آکھیا یہ بھی تہاڈے ہی نے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، بے شک، زکریا علیہ السلام ہمارے ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، داؤد علیہ السلام ہمارے ہیں، سلیمان علیہ السلام ہمارے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم سلام پڑھتے ہیں، یہ بات ہمیں بتا دی گئی کہ تمہارا سلام یقیناً پہنچتا ہے، لیکن تمہارے سلام کا جواب دینے کے باوجود تمہاری یہ شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت تمہاری وہ کرے گا جو رحمت للعالمین ہے۔ قیامت کو کیا ہوگا؟ جس کے پاس بھی جائیں گے حضور نے فرمایا وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ ہر ایک اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا۔ یہ لفظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ کوئی نبی گناہگار نہیں ہے۔ یہ حضور کا ارشاد مبارک ہے، وہ تفصیل میں نے نہیں جانا۔ تو وہ ہر ایک کہے گا کہ اذهبوا الی غیری۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے وہ جو تھوڑی سی مخالفت کی تھی اور ربنا ظلمنا انفسنا کا جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک آوازہ نکالا تھا اور میں نے التجا کی تھی، اس کی وجہ سے مجھ میں جو شرمندگی ہے کہ میں جا کر کے ان کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروں، اللہ سے کہوں نہیں کہنے کے قابل۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، سلیمان علیہ السلام بھی کہیں گے، داؤد علیہ السلام بھی کہیں گے، سارے نبی کہیں گے۔ اور کہنے کے بعد جب وہ کہہ کر دنیا پریشان ہوگی، ادھر میرے آقا جو ہیں وہ جلوہ افروز ہوں گے، آپ دور سے آواز دیں گے کتنے جاندے ہو میرے اللہ ہو، آنا لہا آنا لہا آنا لہا، اے تو آگے واسطے میں ماں اے نہیں، گستاخی نہ سمجھو، میں ماں اے نہیں۔ کیوں اے نہیں؟ فرمایا اس واسطے کہ انہاں دی ڈیوٹی میری تعریف کرن دی سی تے میرا اعلان کرن دی سی۔ صدر محفل تے میں صدر مجلس تے میں صدر انبیاء تے میں رب نے مینوں بنا کے کلیا تے میں گل کرنی ہے، میں کوئی گل لگا کرنا۔ اللہ نو پوچھو یا اللہ تو تے سارے دے اعمال نو جاننا ہے، کیا کوئی نبی ایسا بھی ہے جڑا سارے دے اعمال نو جانے، سارے دے اعمال نو جانے؟ توجہ فرمائے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صبح کی نماز کے بعد منبر مبارکہ پر جلوہ فروز ہوئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اٹھایا، ایک اٹھایا دوسرا بھی اٹھایا، اٹھا کر کے فرمایا کہ ہاذان کتابان، میرے پاس یہ دو کتابیں ہیں، جو ادھر کا ہاتھ ہے اس میں جنتیوں کی کتاب ہے، سبحان، جو ادھر کا ہاتھ ہے اس میں جہنمیوں کی کتاب ہے، اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں، میں ان کو بھی پہچانتا ہوں، ان کے والدین ان کے قبیلے کو بھی پہچانتا ہوں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاذان کتابان کہا، اور میں اور بتاؤں تو پھر مضمون لمبا ہو جائے گا۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آدم کی آدمیت سے لے کر قیام دنیا کے آخری فرد تک کوئی ایسا فرد نہیں جس کے اعمال سے آگاہ نہیں کیا، جس کے اعمال سے آگاہ نہیں کیا۔ اور میں یہ نہیں الفاظ کہتا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام لوگوں کے اعمال تل جائیں گے اور جو کافر ہیں، منافق ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدعمال ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ ایویں سانو مجرم بنائے، تو دنیا تو کوئی پیڑا کام کیتے ہی،
اج تے چنگے بھلے سا اوتھے سارے تینوں ہی مانتے رہے. اللہ کہے نبیاں آکھے تساں برائیاں کیتیاں، تساں نبیاں دی مخالفت کیتی ہے، تساں نبیاں نو برا بھلا آکھے، تساں انہاں دے نال انہاں نو قتل کیتا ہے، انہاں نو شہید کیتا ہے، تساں بڑے بڑے ظلم کیتے نے. آکھن کہ نہیں ایویں گلاں نے اساں کچھ نہیں کیتا. رب آکھے گا اچھا پھر میں لیاواں گواہ. آکھن گے لیا. سونا نبی اگے آ گیا. آؤ قرآن دی ہے سن لو. یوم نبعث کل امت بشہید، یوم نبعث کل امت بشہید. اللہ فرماتا ہے میں ہر قوم میں سے ایک گواہ لے کر آؤں گا جو ہر گواہ اپنی قوم پر دے گا، یعنی نبی ہر گواہ بن کے آئے گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. بابو پھر تمہیں گواہ لائیں گے، تم سب کی گواہی دو. ہائے ہائے ہائے. انبیاء سے کہوں کیوں میرے مالک ہو، انبیاء سے کہیں کیوں مالک ہو، کیا نہیں ہے ہمارا تمہارا نبی؟ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یوم نبعث کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. اب پتہ یہ چلا کہ میرا نبی جو ہے ہر فرد میں، ہر فرد میں، ہر مرد میں، ہر عورت میں، ہر گویا کہ ذی شعور میں میرا آقا اس کے اعمال کو جانتا ہے، اس کی غلطیوں کو جانتا ہے، اس کی نیکیوں کو جانتا ہے، اس کی برائیوں کو جانتا ہے، اس کی اچھائیوں کو جانتا ہے اور جانتا ہے. تو پھر ایک مزے کی بات تو یہ ہے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا محبوب یہ دنیا والے جو ہیں یہ کہیں پر بھی رہیں، یہ پہاڑ پر رہیں، یہ مزار پر رہیں، یہ غار میں رہیں، یہ سمندر میں رہیں، یہ جہاز میں رہیں، یہ بحری جہاز میں رہیں، یہ پانی میں رہیں، یہ خشکی میں رہیں، یہ صحرا میں رہیں، یہ جنگل میں رہیں، محبوب تیری رحمت اس کے قریب ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم اس کو، ہمارے علماء اس کو حاضر ناظر کہتے ہیں. ہمارے علماء اس کو حاضر ناظر کہتے ہیں. حاضر کا معنی ہے موجود ہونا اور ناظر کا معنی ہے دیکھنے والے. جی دیکھنے والے. جی میرا محبوب ذرا ایک بات کو ذہن میں رکھنا، ایک اور بھی حدیث سن لو. میرے آقا کا ارشاد مبارک ہے میرے امتیوں مجھ پر سوموار کے دن، پیر کے دن اور جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھا کرو. فرمایا تمہارا درود جو ہے وہ میں خود بھی سنتا ہوں اور تمہارا درود مجھ تک پہنچتا بھی. اسمع صلاۃ اہل محبتی، تیرا جو محبت والا ہے اس کا درود میں سنتا ہوں. ذرا اندازہ تو لگائیے، ذرا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جی کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں مقیم ہے، قید نہیں. مقیم ہے قید نہیں. جن کے نزدیک قید ہیں وہ وہاں بھی درود نہیں پڑھتے. جی وہاں بھی کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہم صلی علی محمد یہی پڑھو. میں نے ایک سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ وہ اس نے کہا کہ جی بس ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. میں نے کہا لعنت ہے تیری مٹی پر، تیری پیدا ہونے پر اور تیرے استاد پر کہ جس نے تجھے محبوب کے مقام سے واقف ہی نہیں کرایا. اور ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حقیقت تو یہ ہے اور ہمیں تو یہ کہا گیا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قسم بسر واسن مرکا لم تر قط عینی واسن مرکا لم تلد
النساء ولم سبحان اللہ واجمل منکا لم تر قط عینی واسر منکا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ حضرت حسان نے کہا, نبی کے سامنے کہا, منبر پہ بیٹھ کر کہا, نبی نے چادر بچھا کر کے منبر پر بٹھایا اور بٹھا کر کہا بولو تو صحیح. جو وہ بولے تو انہوں نے یہی ربائی پڑھی جو میں نے پڑھی ہے. میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو, فرمایا اچھا قل اللہ فاقا, فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس, فرمایا حسان میری تعریف کرتا ہے, جبریل کو بھیج دے اس کی خدمت کرتا چلا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, احمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ نام ان کا کس نے رکھا, نام کس نے رکھا. فرمایا کہ اس سے پہلے بھی نام کسی نے نہیں رکھا. میرے آقا کا نام اللہ نے خود تجویز کیا جی, اور ایسا نام رکھا کہ اس نام کا جو فرد کامل ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا کے درمیان سے اگر نکال دیں کوئی فرد نقص کے بغیر ہے ہی نہیں, کوئی فرد نقص کے بغیر ہے ہی نہیں جی. لیکن وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے دعا نہیں جی. یہی تو ہے کہ جن کے اندر نقص نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ شمع ہو نہیں سکتی جس کے اندر نقص نہ ہو, اور وہ بلدان ہو نہیں سکتا جس کے اندر گویا کہ یہ معاملات نہ ہو. یہ پھول بھی مرجھا جاتے ہیں, یہ گلستان بھی ختم ہو جاتا ہے, یہ بہاریں بھی جو ہے وہ خزاں میں بدل جاتی ہیں. لیکن میرے آقا کا مقام یہ ہے کہ وہ جب سے دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر اللہ کا اعلان ہو گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا محبوب تیرا ہر آنے والا دن جو ہے وہ عظمت والا دن ہوگا, عظمت والا دن ہوگا. فرمان ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پہلے جو آیت نے آج پڑھی تھی, اللہ فرماتا ہے کہ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. میری رحمت ان کے قریب ہوتی ہے جو میرے احسان والے ہوتے ہیں, میرے محسن ہوتے ہیں. باری بات تو یہ ہے کہ رحمت عالم اور اللہ کی رحمت بھی اس کے قریب جائے گی جو اس کی محبت والا ہوگا, اور رحمت للعالمین کی رحمت بھی اس کے قریب جائے گی جو اس کو ماننے والا ہوگا. جو نہیں مانتے ان کو جانے کی ضرورت ہی کیا. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تواڈے عملہ تو نبی نہ واقع, یہ پکی گل ہے جی. یہ نہ سمجھنا جی منو یا نہ منو یہ تواڈی مرضی ہے. لیکن قرآن کہندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے ان کو مگر عالم کی رحمت بنا کر کے. عالم کے اندر میرے نزدیک تو یہ سمندر کے قطرے بھی ہیں, میرے نزدیک تو پہاڑوں کے روڑے بھی ہیں, میرے نزدیک یہ صحراؤں کی ریت کے ذرے بھی ہیں, اور فضاؤں کے اندر, ہواؤں کے اندر, آسمان سے لے کر زمین تک سب کے لیے میرے آقا رحمت ہے. اگر میں یہ لفظ کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا, میرے آقا سے فرشتے تو معصوم ہیں, ان کی تو بات نہ کریں, ان پر تو گناہ کا لفظ جو ہے اطلاق نہیں ہوتا, لیکن انسانوں پر جو اطلاق ہوتا ہے تو ان کے بارے میں میرے آقا جو ہے ان کے اعمال سے واقف ہے. تو قیامت کے دن اللہ لے آئے گا تمام نبیوں کے بعد میرے آقا کو, فرمائے گا آؤ یہ 1,24,000 پیغمبر اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلیں گے, جنت میں نہیں جائیں گے, اور صراط کا دروازہ نہیں کھلے گا, اور جب تک کہ آپ ان کے بارے میں گواہی نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کے بارے میں گواہی نہیں دے دیں گے
اور یارو کمال کی بات ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سب جو جس کا کلمہ پڑھتے رہے وہ باعظمت ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ باعظمت ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ سبحان اللہ جی۔ اور یار گل اے جدے گھر رونق آوے نا خوشی وہ گھر نہیں آوے، جدے گھر منڈا جمے وہی خوشی مناتا ہے۔ اور ساڈے گجرات کے بڑے بڑے خطیب سن، اللہ انہاں دے کروڑاں رحمتاں نازل کرے، حضرت مولانا مفتی بشیر حسین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، گھٹ بندیاں نے ویکھے ہیں، اے بھائی طارق محفوظ میرا انتہائی قریب دا دوست نے، اور بلکہ میرے نہیں دوست، یہ میرے والد صاحب دے منظور نظر نے، انہاں دے دادا جی تے اے جڑے نے میرے والد صاحب کول بڑا آندے جاندے رہے، ساڈا انہاں دا بڑا تعلق ہے۔ انہاں دے دادا جی مینوں یاد ہے کہ اذان ہو آندے ہندے سن تے نماز میں پڑھاندا ہوندا سی، اذان ہو آندے ہندے سن تے نماز میں پڑھاندا سی، ساڈا تے تعلق ہی بڑا ہے جی۔ جنہ لوکاں نے ویکھیا مفتی بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ ماہ ربیع الاول جے تقریر فرماندے سن، آندے ہندے سن یارو گل سنو، اوے جس سال رب نے سونے نبی نو پیدا کیتا نا، اس زمین دی دھرتی دے اوتے رب نے کسے دے گھر کڑی پیدا نہیں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے دے گھر منڈے ہی بنے، سارے دے گھر منڈے ہی ہوئے نے، لڑکے ہی ہوئے نے۔ فرماندے نے گل سنو، اور جے رب اپنے محبوب نو پیدا کرنے خوشی جو منڈے بن جائے تو اسی مرنڈے نہ بنیے۔ وہ مرنڈیا دا دور سی نا ادو اج کل جڑی چیزاں تو نہیں سن نا ادو تمہیں پتا کہ نگدی لبھی ہوں سی یا ریوڑیاں لبدیاں ہوں سن، چونگا بھی یہی ملتا ہوں سی ہے جی، ہوں کوئی چونگا دیتا ہی نہیں، ہوں تو چونگے کا نام نشان ہی مک گیا ہے جی۔ ہاں تو اپنے دور میں ویکھیا نا، وہ یار حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یارو رب نے اپنے محبوب کی خوشی میں منڈے ونڈے، اور اسی مرنڈے بنتے ہیں، مرنڈے بنتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے وہ گل کہ خوشی سانو کیوں نہ ہوئے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا، کدی تانوں نصیب ہوئے نا مکہ شریف حضور دے مولد مبارکہ تے 12 ربیع الاول شریف نو حاضر ہونا، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے باپ نے، وہ فرماندے نے میں 12 ربیع الاول کی رات نو فرشتیاں نو اتردیا ویکھیا، سبحان اللہ جی، پڑھو انہاں دی کتاب، میں اتردیا ویکھے، اور یارو ویکھے گا تے انہاں جی دی نظر ہو جائے ہے جی۔ تے جے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا کہ بابا جی وہ تسی بھی محفل کرتے ہو، اور مان لے کہ جدن سونا آیا سی نا ادھر محفل کرتا، آکھنے کے کوئی ایسا اتفاق ہویا میرے گھر کچھ نہیں سی، میں غریب سا مسکین سا، ہوندا بندے حالات کدی اچھے ہوندے نے کدی مندے ہوندے نے، حالات مندے سن، میرے گھر کچھ نہیں سی۔ میں سوچیا کہ میں کی کراں، اخیر میں کھولیا تے وہ پرانے بھانڈے جو تانوں یاد ہے جدوں ساڈا بچپن دا دور سی ادو کڑے تے اپنا بلیاں ہوندیاں سن ہے جی، ٹاٹیاں ہوندیاں سن، فرماندے نے میں ایک جڑی سی نا اپنی جا کے ایک بلی کھولی، اس چوں اننے کو چھولے نکل آئے، ہوں میں نہیں پتا کہ کالے نکلے کہ سفید نکلے جی، چھولے نکلے۔ فرماندے نے میں سوچیا کہ چلو اور کوئی نہیں انہاں تے کچھ کر دو، انہوں نے میں ابالیا، ابال کے جناب میں لون مرچ پایا، پا کے میں انہاں دے اوتے تھوڑا جہا اپنا نیبو پایا، پا کے میں پلیٹ اگے رکھی، رکھ کے میں نبی تے درود و سلام پڑھنا سبحان اللہ، درود و سلام پڑھ کے عرض کی آقا اج میرے پلے کچھ نہیں، ورنہ میں ساری کائنات تواڈے تے نثار کر دینا، آج میرے کول ہے جے یہ میں تواڈی بارگاہ وچ پیش کرنا۔ فرماندے نے پیش کر کے راتی میں ستا تو میری قسمت جاگ اٹھی، میری قسمت جاگ اٹھی، میں دیکھا کہ میرے آقا جلوہ فروز نے تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں تے مجلس لگی ہے تے میری تھالی نور دے کے پئی، میری تھالی چھولے والی نور دے کے پئی تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے نے یہ عبد الرحیم نکل لینا سبحان اللہ، یہ عبد الرحیم نے بھیجے نے، ذرا اندازہ تو لاؤ، اور جے حضور دی بارگاہ جب عبد الرحیم دا تحفہ قبول ہوتا ہے تے حفیظہ تے مولانا حافظ رفیق دا تے ساڈا تحفہ نہیں قبول، مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے، سرکار میں اللہ ہے نہ حاجت اگر
کوئی اس بارگاہ دے اندر تے بندہ ذرا ہل کے تے دیکھے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس بارگاہ سے کسی کو معروم نہیں کیا جاتا. رب کہتا ہے میں نہیں کہتا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا ہم نے نہیں بھیجا مگر اے محبوب تجھے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا ہے. ارے رحمت کے اندر جب جوش آتا ہے, اگر جو جوش آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کبھی رحمت بارش کی شکل میں آتی ہے, کبھی موسلادھار بارش کی شکل میں آتی ہے, کبھی کسی انداز میں آتی ہے. لیکن میرے نبی کی رحمت جو ہے وہ نور کی محفل ہے, وہ نور کی بارش ہے, وہ نور کا سرور ہے. وہ نور حضور کا ساورے سکینوں میں آتا ہے. وہ نور نہ لسی مسرور ہو جانے ہیں, نور نہ لسی مسرور ہو جانے ہیں. تے مسرور ہونے ہیں تو پھر کئی کرنے ہیں آنے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. جی پھر اسی کی کہنے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم محفل میلاد حضور کی بارگاہ میں اپنی کمزوریوں کے باوجود آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں. اور اس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لاڈلے کی پیدائش پر آج خوشی منا رہے ہیں. حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھتیجے کے عبد المطلب سے کہتے ہیں آپ کے پوتے کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں. ابو طالب سے کہتے ہیں تمہارے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں. سیدنا حمزہ سے کہتے ہیں تمہارے بھتیجے کی خوشی پر پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں. سیدنا عباس کی بارگاہ میں کہتے ہیں ہم تمہارے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں. تم تو وہ ہو جنہوں نے ہاتھوں میں اٹھا کر کے ان کو خوشیاں منائی. ہم وہ ہیں جو نام سن کر خوشیاں منائیں. بس ایک لفظ آخر کیا کہ میں چھاڑ دینا. سنیو ایک گل یاد رکھنا, خدا دی قسم کھا کے کہنا جنہ چ ایک سنی یا رسول اللہ کہنے والا دنیا کا رہے گا نا قیامت نہیں ہوگی. ایک سنی یا رسول اللہ کہنے والا جنہ چر بھی دنیا کے کسی خطے بھی موجود ہوئے گا نا قیامت نہیں ہوگی. پکی گل جو دی وجہ کی ہے کہ جن نے یا رسول اللہ کھڑا عقیدہ تو دے صحیح. سبحان اللہ. اچھا وجہ مزے دی گل ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قیامت تک پڑھتے رہو تسی کبھی مسلمان نہیں ہو جنہ چر محمد رسول اللہ نے. جی اچھا رب دا بھی فرمان ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرے نبی دی گل منو تو دی اطاعت کرو تو پھر تسی میرے ہی ہو. تہاڈی اطاعت میری اطاعت ہی ہے. پتہ ہے چلیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تعلق جڑا ہے انساناں نوں ایہو ہی بخشوائے گا, ایہو ہی انہاں نوں فائدہ دے گا. بس میرے عزیزو اج الحمدللہ اسی رل کے اس مقام تے اللہ دے معبود دا ذکر پہ کرنے ہاں تے رب کائنات نوں آنے ہاں یا اللہ پلے ککھ نہیں ہوں تیرے محبوب دا نام پہ نہیں. اب دیکھو نا میں اپنا بیٹھے نے بادشاہ صاحب گار صاحب بیٹھے انہوں نے پوچھو کہ جدوں کسی بندے کو کم لینا ہوگا نا تے جیڑا او دا یار ہوگا نا انہوں پھڑی دے. جی جیڑا او دا یار ہوگا انہوں پھڑی دے, انہوں آکھے دا پہ سچو پر جانا یار تیرا بڑا میرا تعلق ہے ذرا میری گل تے او دے کر میں کسی کو جانا تیرا بڑا تعلق ہے ذرا او دے گل تے کر لاں گل ہی کوئی نہیں. وہ میرا یار اسی گل آخر تو من جائے. وہ یارو گل سنو وہ دنیا دار ہو کہ تسی دنیا دار کو یار نو لے کے جاندے ہو تو رب کو یار نو کیوں نہیں لے کے جاندے؟ رب کو ہاں جی رب دے کولوں تے یار نو کیوں نہیں لے کے جاندے؟ ایک وظیفہ دس دینا پھر میں بات ختم کر دینا. گل یہ کہ کلمہ تے پڑھ دئیے, میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھ دو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کام کدی کر دیا کر. ایک تے راتی سون لگیا جدوں بتی بند کر کے اکھاں بند کر لگ دے ادوں پڑھیا تے جنی واری مرضی پڑھیا کرو تے کدی انج بھی کریا کرو پڑھتے پڑھتے سو جایا تے جدوں پڑھتے سو جاؤ گے نا تے پھر وہ گل ہوئے گی جڑے پنجابی دے شاعر نے آکھیا انہیں آکھیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ایک گل میں جڑی کرنی ہوئے وے کہ کلمہ پڑھ کے نا میرے محبوب دی بارگاہ چ امانت رکھ دے.
جی امانت رکھ دیا کوئی 100 باری پڑھ کے کوئی 200 باری پڑھ کے کوئی 1000 باری پڑھ کے کوئی 1,00,000 باری پڑھ کے جنی باری ہو سکتا ہے اتنی باری پڑھ کے تے اللہ فرماندا کہ میرا معبود صادق الوعد الامین ہے، میرا معبود صادق الوعد الامین ہے۔ تے امانتوں نہ کول کافر رکھ دے سن، اور جدو مکے سن میرے آقا تے میرے آقا نے انہاں دی امانتاں ضائع نہیں کیتیاں۔ ہجرت دا جدو مقام آیا تے امانتاں دین واسطے علی نو اپنے بستر تے سوایا۔ سبحان اللہ۔ علی میری امانتاں دے کے آنیاں نہیں، کوئی بندہ مگروں یہ نہ آکھے کہ نبی میری امانت لے کے ہے جی میں یہ گل نہیں کروانی، تو سمجھا نہ ایتھے کیونکہ میرے گھر دا فرض ہے تے تو دے کے آنیاں نے۔ نبی دی بارگاہ چ کلمہ جڑا نا یہ کدی جدو وقت ملے دن ملے رات ملے یہ پڑھ کے تے نبی دی بارگاہ چ یہ امانت رکھ دیا کرو تے نال اللہ دی بارگاہ عرض کریا کرو کہ یا اللہ تیرے سونے محبوب دی بارگاہ کلمہ جڑا نا امانت رکھیا ہے، جدو مرن لگا گے نا سکرات موت دا ویلا آئے گا سانو دے دیں سبحان اللہ جی ادو سانو دے دیں، یہ سوکھا جا کام جے ہیں جی تے جدو قبر دے اندر نکی رہنا ہوں گے تھوڑا جا ادو دے دیں تے باقی جڑا جدو ساڈے میزان تے عمل تولن لگن گے ادو عطا کر دیں جدو تو اس لیے کلمہ عطا کریں گا تو قرآن کہندا ہے اللہ دا فرمان کہندا ہے یہ کہ وہ کلمہ جس لیے پلڑے چ پوے گا یہ سارے گناہ ہلکے ہو جان گے تے کلمے دا مقام تے نہیں کلمۃ طیبۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ کیویں میں آپ صاحب شجرۃ طیبۃ اصلها فی السماء جی یہ کلمہ طیبہ جڑا نا یہ بخشش دا بہانہ ہے جی پاویں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ میں عظیم بھی پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم بھی پڑھ لیا کرو تیسرا کلمہ بھی پڑھ لیا کرو جیڑا وظیفہ ہوندا پڑھ لیا کرو اللہ دے محبوب تے درود بھی زیادہ پڑھیا کرو کہ کدی اے جڑا کام جے نا اے امانت والا اب دیکھو نا جدوں پیسے 4 بندے دے کول ہون تے بندہ بینک وچ رکھدا ہے تے ضرورت پوے تے کڈا لواں ہے جی او تانوں او کی مل جاندی ہے او جے مل جاندی ہے جی او تانوں اپنا ہاں وہ سارا کچھ مل جاتا ہے اتنے جا کے کڑھا لو جی ایم ٹی او ٹی ایم کی عنوان دیو مینوں نہیں چیک بک وکری ہے دوجی جڑی ہے اے ٹی ایم کارڈ مل جاتا ہے تو جا کے دینا ہے تو اپنے وہ مطابق تو ہاں کڑھا لینا ہے اور یار اے ٹی ایم کارڈ تہاڈا اگر بینک وچ کم آوندا ہے تے کلمے والا اے ٹی ایم کارڈ جڑا نبی کولوں لے لو تہاڈا تے ساڈا کام بھپ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل مبارکہ کو قبول فرمائے کہ جتنے حضرات تشریف لے آئے نے اللہ تعالی ساڈا سب دی حاضری قبول فرمائے اور ساڈے پر خوددار نو اللہ تعالی صحت و تندرستی عطا کرے۔ باقی الحمدللہ مصطفیٰ